بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 314 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان اللہ غفور حلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو، تولوا پھر گئے تھے، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان جس دن باہم ملی تھیں دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان، یقیناً انہیں پھسلا دیا تھا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، بسبب بعض ان کوتاہیوں کے جو انہوں نے کی، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ نے معاف کر دیا، عنہم ان سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ، غفور بہت بخشنے والا، حلیم بڑا بردبار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بردبار ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ دوسری بات، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا۔ تیسری بات، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ چوتھی بات، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بردبار ہے۔ بزرگان محترم، جنگ احد کے موقع پر جب مشرکین مکہ اور مسلمان دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے، اور وہ سنگین وقت بھی آیا کہ مسلمانوں کے لشکر کے کچھ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے، تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی لغزش ضرور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لغزش کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی وجہ یہی بیان کر دی کہ جنگ کے موقع پر جو پیٹھ پھیر کر گئے تھے، یہ دراصل شیطان کی طرف سے لغزش تھی، کہ شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا۔ چونکہ جس پہاڑی پر ٹہرنے اور ٹہرے رہنے کا حکم دیا گیا تھا، وہاں انہوں نے کمزوری بتلائی تھی، اور آپس میں اس معاملے میں اختلاف بھی کر لیا تھا کہ اب ٹہرنا چاہیے، یہ یہاں سے ہٹ جانا چاہیے،
اور اس لغزش کی وجہ سے شیطان کو مزید حوصلہ ملا تھا۔ اس نے انہیں بہکا کر ایک اور لغزش میں مبتلا کر دیا کہ میدان جنگ سے وہ بھاگ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے انہیں پکار رہے تھے۔ اس آیت کے اس جملے سے کہ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، یعنی ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ تجربہ بھی بتلاتا ہے کہ جب آدمی کوئی ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے دوسری نیکیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے دوسرے گناہوں کا راستہ بھی ہموار ہو جاتا ہے۔ آیت کے اس جزئیت سے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں بدظن بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی لغزش، نسیان اور غلطی کا امکان ہے۔ ہم آیت کے اس جزئیے پر بھی غور کریں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے بڑے بردبار ہیں۔ اگر ہم اپنی نگاہوں کو اس جزئیے پر مرکوز کر لیں تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق کوئی نامناسب بات بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہا ہو کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور اس آیت میں جب دوبارہ یہ کہہ دیا ہو کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو اب کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گنہگار ہونے کا تصور کریں۔ جن قدسی صفات اور سعادت مند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے معافی کا پروانہ دے دیا ہو، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ذریعے اپنی رضامندی اور خوشنودی کی سند جاری کی ہو، ان کے بارے میں کسی بھی مسلمان کو لب کشائی کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ہماری غلطیوں کی معافی کا کوئی یقین نہیں، ہاں امید ضرور ہے، مگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے معاف کر دیے جانے کا یقین ہے، جس یقین میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رب ذوالجلال صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔